أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ رب العالمین جو اس کائنات ارضی اور سماوی کا مالک و مختار ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا پورا اور مکمل نظام ہے، اللہ رب العالمین نے جیسے اس کائنات کو بنایا بسایا ہے اور چلا رہا ہے، ویسے اس کائنات کو سمیٹنے پر اور اس کائنات کے بعد دوسری دنیا بنانے پر اللہ رب العالمین قادر اور مختار ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، آخرت کی تعلیم دی اور ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو آگاہ فرما دیا جو اس دنیا میں قیامت سے پہلے ہونے والی ہیں، اور ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے مقرر کردہ اس دن کی طرف لے جانے والی ہے جسے یوم الحساب کہا جاتا ہے۔
اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام، بالخصوص امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سے خاص طور پر اس کی نشانیوں سے آگاہ فرمایا اور صحابہ کرام نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہوئے ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا اور اس کی ہولناکی کا تذکرہ فرمایا اور مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے تقوی کی تعلیم دی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ رب العالمین کی آخرت سے جوڑنے کے لیے کاوش کرو، جد و جہد کرو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ اور قیامت کا جھٹکا بہت ہی شدید آنے والا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا یہ زلزلہ، قیامت کا یہ جھٹکا اور اس کی آمد بہت ہی سخت ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ ایسا دن ہوگا کہ ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے اس معصوم شیر خوار بچے سے غافل ہو جائے گی جو اس کی زندگی کی اولین اور آخرین تمنا ہوتی۔ اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ مدہوش پڑے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہے۔ وما ہم بسکارا، وہ بے ہوش نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا جو سخت عذاب ہے، جو قیامت کی ہولناکی ہے، اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہے کہ جیسے کوئی بدمست آدمی ہو، اسے کسی چیز کا ہوش نہ ہو، اپنی پرواہ نہ ہو، اپنے بچوں کی پرواہ نہ ہو، اپنے مال اور جائیداد کی پرواہ نہ ہو، وہ اس فکر میں ہو کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، ہمارا کیا بننے والا ہے، ہماری زندگی کا کیا ہونے والا ہے، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، ہمارے سامنے ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے اور آپ کے عملوں کا کیا نتیجہ اور رزلٹ پیش کیا جانے والا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھیں، ہم یوم الحساب پر ایمان رکھیں، اور صرف دنیا کی زندگی کے اندر یہی مطمح نظر نہ بنا لے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا صرف مقصد دنیا میں جینا، زندگی گزارنا ہے، یہی دنیا میں رہنا ہے، عیش اور مستی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار کر کے فنا تک پہنچ جانا، نہیں، اس کے بعد بھی ایک دوسری زندگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف قیامت نہیں، یوم الحساب نہیں، قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی، چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہوں جو ہمیں اور آپ کو قیامت پر ایمان لانے کی ترغیب دینے والی ہے، چاہے وہ بڑی نشانیاں ہوں جو قیامت سے عین پہلے ظاہر ہوں گی، جس کے بعد کسی انسان کو موقع نہیں ملے گا کہ پھر وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے جوڑے، پھر وہ توبہ کرے، توبہ کا دروازہ بھی اللہ رب العالمین بند کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے بھی آگاہ فرما دیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قیامت کی ان نشانیوں کو پڑھیں، قیامت کی ان نشانیوں کو ٹٹولیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی
زندگیوں میں پائی جا رہی ہیں، ہمارے اور آپ کے زمانے میں پائی جا رہی ہیں، اور اسے ٹٹول کر کے اپنے آپ کو اس ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کی قد و کاوش کریں جو ہمیں اور آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ دنیا ایک منزل کی طرف جا رہی ہے، یہ دنیا اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے مقرر کردہ نظام کی طرف جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر کتنا ظلم و جور ہو رہا ہے، کتنا تشدد ہو رہا ہے، قتل و خریزی کا بازار چاروں طرف گرم ہو گیا ہے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی، قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی پیشین گوئی کی تھی۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی حدیثوں کو پڑھتا ہے، اسے اس سچائی کا یقین ہوتا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو یورپ میں، امریکہ میں اور نہ جانے دنیا کی کس زمین میں رہتے ہیں، انہیں کوئی اسلام کی دعوت دینے والا نہیں ہے، انہیں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانے والا نہیں ہے، لیکن جب وہ کتابوں کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں دنیا کی زندگی میں کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یکے بعد دیگرے وہ تمام پیشین گوئیاں سچ آ رہی ہے، تو وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کس نبی آخر الزماں کا ایک ایک حرف بتایا ہوا، ایک ایک کلمہ، ایک ایک بات اس دنیا کے اندر بہت سچی ہے، بہت پرفیکٹ ہے، اور وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو عین قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا نزول، دجال کا خروج، اور ایسے ہی سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، اور بہت ساری نشانیاں ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک نشانی جب ظاہر ہو جائے گی تو دوسری نشانی اس کے فوراً بعد آئے گی، پھر تیسری آئے گی، پھر چوتھی آئے گی، یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکل جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت اگر کوئی ایمان لائے گا یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے، مسلمان جو پیغام دے رہے ہیں، قرآن نے جو سنایا ہے وہ برحق ہے، اب میں آخری وقت میں ایمان لے آؤں، تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا ایمان بھی نہیں قابل قبول کیا جائے گا۔ توبہ کا دروازہ اگر گنہگار آدمی دیکھے گا کہ یہ سورج جو ہزاروں سال سے پورب سے نکل رہا ہے آج پچھم سے کیوں طلوع ہو رہا ہے، خوف کی وجہ سے توبہ کرنا شروع کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کرے گا، اللہ رب العالمین توبہ کا دروازہ بند کر دے گا۔ اور ان بڑی نشانیوں سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جن کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں 3 طرح کی ہیں۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہو چکی، جو ظاہر ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی، قیامت کی ایک چھوٹی نشانی ہے جو ظاہر ہو چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، گویا کہ میرے بعد دنیا اللہ کے حکم سے جب تک قائم رہے گی اس کے بعد قیامت ہی آنے والی، اس کے بعد قیامت ہی آنے والی ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، بیت المقدس کی فتح، اور ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہے۔ آگ کا ظاہر ہونا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھسایا دیا جانا، یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی۔ جو پڑھنے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو تاریخ کو، ہسٹری کو ٹٹولنے والے ہیں، جو سچائی اور انصاف کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہنے والے ہیں، جینے والے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ ساری نشانیاں جیسے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا وہ سب ظاہر ہو چکی۔ اور دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہو رہی، جو لگاتار ظاہر ہو رہی ہیں، اور قیامت تک بڑی نشانیوں سے پہلے
نشانیوں کا بھی میں بیان کروں گا، جن میں سے برائیوں کا ظاہر ہونا ہے، علم کا اٹھا لیا جانا ہے، وقت کا سمیٹ دیا جانا ہے، اور فحشکاری کا، زناکاری کا، لڑائی کا، قتل و خونریزی کا، فتنے کا عام ہو جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اور ظاہر بھی ہوں گی، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ویسے ہو رہی ہیں اور ویسے ہوں گی۔ اور تیسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، ان کا ظاہر ہونا باقی ہے، وہ بھی بڑی نشانیوں سے پہلے اس دنیا کے اندر ظاہر ہوں گی۔ اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عرب کا وہ ریگستان اور صحرا جہاں کوئی گھاس اور پودا نہیں اگنے والا ہے، قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، عرب کے وہ ریگستان نہروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ حالات کس طریقے سے بدل رہے ہیں، ان ریگستانی علاقوں کے حالات کیسے بدل رہے ہیں، کیسے تبدیل ہو رہے ہیں، پہاڑوں پر پودے لگائے جا رہے ہیں، ریگستانوں میں شجرکاری کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہت ہی کثرت کے ساتھ ہوگا، پوری عرب کی سرزمین لالا زار ہو جائے گی۔ اور دوسری نشانی بیان کیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ جو دریائے فرات ہے، دریائے فرات، دجلہ اور فرات دو بڑی نہریں ہیں عراق میں، کہا کہ یہ سوکھ جائے گا اور اس کے نیچے خزانہ سونے کا نکل پڑے گا، سونے کا پہاڑ نمودار ہو جائے گا، لوگ اس سونے کے پہاڑ کو لوٹنے کے لیے، لینے کے لیے قتل و خونریزی کرنے لگیں گے۔ یہ بھی باقی، یہ بھی آئے گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں، ایک نشانی اور بھی آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ جانور بھی بولے گا، جمادات بھی بولیں گے، یہ پتھر بھی بات کرے گا، یہ زمین بھی بات کرے گی، جو بولتے نہیں ہیں وہ بولنے لگیں گے۔ آپ دیکھیے ٹیکنالوجی کا یہ دور ہمیں اور آپ کو کہاں تک لے جانے والا، ٹیکنالوجی کا یہ دور ہمیں اور آپ کو کہاں تک لے جانے والا۔ یہ اللہ کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو اہل اسلام کو نہیں، دنیا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ اے لوگوں، ٹیکنالوجی اور سائنس کے چکر میں اپنی زندگی کو دنیا کے اندر برباد اور تباہ مت کرو۔ یہ ٹیکنالوجی بھی تمہیں اس بات سے آگاہ کر رہی ہے کہ زمین کا چلانے والا کوئی ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے، اور اس دنیا کا نظام چلانے والا کوئی ہے، اور ایک دن آئے گا جب اللہ رب العالمین تمام معاملات کو الٹ دے گا اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نشانیوں سے پہلے دنیا کے اندر ظاہر ہونے کی پیشین گوئی کی ہے، جس کو قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویظہر الجہل، کہا قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، کہا اللہ سینوں سے علم کو نہیں کھینچ لے گا، ولکن بقبض العلماء، علماء کی موت سے رفتہ رفتہ یہ دنیا علم سے، علم شریعت سے، علم دین سے خالی ہو جائے گی اور جہالت عام ہو جائے گی۔ حتی اذا لم يبقى عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے۔ فافتوا، وہ لوگوں کو فتویٰ دیں گے، فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج آپ دیکھیے امت محمدیہ کا معاملہ کیسے رفتہ رفتہ اس چیز کی طرف بڑھ رہا، علم ختم ہو رہا ہے، شریعت کے جاننے والے، شریعت کے پڑھنے والے، قرآن و حدیث کو سیکھنے والے کم ہو رہے ہیں، جہالت عام ہو رہی ہے۔ ہر آدمی آج فتویٰ دینے کے لیے تیار، ہر آدمی آج فتویٰ دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے ابھی محرم الحرام کا مہینہ آیا، مسلمانوں نے کتنے فتوے دیے۔ یہ جہالت
کام، بدعت و خرافات کے کام جہالت کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے سماج میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ علم کی کمی ہو گئی، قرآن و حدیث سے ہمارا اور آپ کا رشتہ کم ہو گیا، یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نشانیوں سے پہلے نشانی ذکر کی ہے کہ یہ ظاہر ہوگی۔ اور دوسری چیز کا تذکرہ فرمایا، وَيَكْسُرُ الزَّلَازِلِ، زلزلے بکثرت آئیں گے، زلزلے بکثرت آئیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آفت ارضی اور سماوی کی کثرت ہو جائے گی، آسمان اور زمین سے آنے والی آفتوں کی اس روئے زمین پر کثرت سے نزول ہوگا، اس کا ظہور ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر ادھر پچھلے 20-30 سالوں میں کتنے بڑے بڑے زلزلے آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ ترکی کا زلزلہ ہو، جاپان کا زلزلہ ہو، نیپال کا زلزلہ ہو، ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان کا زلزلہ ہو، یا اسی طریقے سے وہ تمام زلزلے جو کثرت کے ساتھ اس پچھلی صدی کے آخر میں آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ زلزلے آتے رہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو روک لے گا، خشک سالی بڑھ جائے گی، بارش نہیں ہوگی تو اللہ کا عذاب آئے گا خشک سالی کے ذریعے سے، اور اگر بارش آئے گی تو وہ بارش بھی اللہ کے عذاب میں تبدیل ہو جائے گی، وہ سیلاب بن جائے گا، وہ طوفان بن جائے گا، وہ حادثہ بن جائے گا، وہ باڑھ بن جائے گا، اور دنیا اس آفت کا شکار ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیے بڑے بڑے میجر سٹیوں کا حال کیا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی بارش میں ان شہروں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ سیلاب میں تبدیل ہو جا رہے ہیں، وہ باڑھ میں تبدیل ہو جا رہے ہیں۔ جو چیزیں ہم نے پہلے نہیں سنی تھی آج ہم سن رہے ہیں، وہاں باڑھ آ گیا، 50 سال پہلے وہاں کبھی باڑھ آیا تھا، کبھی 100 سال پہلے یہ باڑھ آیا تھا، اتنے سال کا بارش نے ریکارڈ توڑ دیا، اتنے سال کا خشک سالی نے ریکارڈ توڑ دیا، اتنے سال کا گرمی نے ریکارڈ توڑ دیا، اتنے سال کا ٹمپریچر نے ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ویسے ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے زمین کو دھسا دیا جائے گا، خسف اور مسخ ہوگا، لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے اور زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں میں ہوگا؟ کہا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے، یستحلون الحر والحریر، وہ ریشم کے کپڑوں کو حلال سمجھ لیتے، اللہ نے مردوں کے لیے حرام کیا۔ وَيَسْتَحِلُّونَ الْمَعَازِفِ، گانے اور بجانے کی چیزوں کو حلال سمجھ لیں گے۔ آج آپ دیکھیے ہر جیب، ہر گھر، ہر بستر، ہر بیڈ روم، ہر پرسنل روم وہ موبائل کے ذریعے سے تھیٹر بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو قیامت سمجھنے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر کافی۔ کہا کہ لوگ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گانے اور بجانے کی چیزوں کو حلال سمجھ لیں گے، حلال سمجھ لیں گے، وہ حلال سمجھے گا۔ آج دیکھیے مسلمانوں کا، ہمارے نوجوان بچوں کا، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ قیامت کی نشانی۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ معاملات الٹ جائیں گے، معاملات الٹ جائیں گے۔ اب دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو الٹتی ہوئی چلی جا رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حدیثوں کے اندر تذکرہ کیا خصوصی طور پر کہ معاملات کیسے الٹیں گے۔ یہ مثال دی حدیث جبریل میں، جب حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بتائیے قیامت کب آئے گی،
تو اللہ کے نبی نے کہا قیامت کا مجھے علم نہیں، اس کے پرفیکٹ وقت کا علم نہیں ہے. مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تم جانتے ہو جبریل اتنا میں جانتا ہوں. قیامت کے بارے میں اللہ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں ہے. تو کہا کہ اخبرنی عن اشراطہا، کہا کہ کچھ نشانی ہی بتا دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے کچھ نشانیاں بتائی، وہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتایا. تو اس میں دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتائی تھی. ان تلد الامۃ ربتہا، لوڈی اپنے مالکن کو اپنے کوکھ سے جنے گی. یہ معاملہ پلٹنے کا ہے، معاملہ پلٹ جائے گا. کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو جائے گی اور پھر مسلمان شہروں کے اندر پھیل جائیں گے. حکمراں اور بادشاہ لوڈیوں سے شادی کریں گے، ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد و بادشاہ ہو جائے گی. اللہ ان کو بادشاہ بنا دے گا، سلطنت کا مالک بنا دے گا، زمام کار ان کے ہاتھ میں ہوگی. معاملات سب پلٹ جائیں گے. لوڈیوں کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولادیں وہ اپنے قبیلوں کی سردار ہو جائیں گی، وہ اس روئے زمین پر حکمراں بنا دیے جائیں گے. اور بعض محدثین نے اس کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی. حقوق الوالدین، ماں اور باپ کے حق کو کاٹ دیا جائے گا، نافرمانی کی جائے گی، معاملہ پلٹ جائے گا. اسلام نے والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، والدین کی نیک کاموں میں، اسلام کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اطاعت کا حکم دیا ہے. یہ معاملہ پلٹ جائے گا. آج آپ دیکھیے ہر گھر کا کیا معاملہ ہے، بوڑھوں کا کیا معاملہ ہے، ہمارے والدین کا کیا معاملہ ہے، سماج میں رہنے والے بزرگوں کا کیا معاملہ ہے. اگر وہ بوڑھا اس کائنات میں کسی سے دکھی ہے تو اپنے اولاد سے دکھی ہے، اپنے گھر کے لوگوں سے دکھی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے اور ان اولادوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت پر عمل نہیں کرتے. اور اللہ کے نبی نے دوسری نشانی ذکر فرمایا، انتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. کا امیر غریب ہو جائے گا اور غریب امیر ہو جائیں گے. یہاں تک دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے پیروں میں چپل نہیں ہے، انتر الحفاة ننگے قدم رہنے والے، والعراة ننگے بدن رہنے والے، والعالة اور فقیر و محتاج لوگ، یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے. آج آپ دیکھیے یہ ٹاور، یہ محلات، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، ان کے مالک، ان کے مختار، وہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جبریل امین کے الفاظ ہیں کہ معاملات پلٹ جائیں گے، معاملات پلٹ جائیں گے. پیسوں کی بہتات ہو جائے گی، دولت کی بہتات ہو جائے گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ زکوٰۃ نکالنے والا اپنی زکوٰۃ کو لے کر کے جائے گا تو کوئی لینے والا نہیں ملے گا، کوئی لینے والا نہیں ملے گا. آج آپ دیکھیے کہ دولت کی کتنی ہوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا کی کتنی ہوڑ لگی ہوئی ہے. ہم اور آپ حرص و لالچ میں کتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ کہاں تک جائیں گے، کہاں تک جائیں گے. اللہ کی پناہ. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک تیسری بات کہ معاملات کیسے الٹیں گے. اذا اسد الامر الى غیر اہلہ، جب کوئی معاملہ نااہلوں کے اور ناکاروں کے حوالے کر دیا جائے گا. اب دیکھیے پوری دنیا کے اندر سلطنت کا معاملہ ہو، حکمرانی کا معاملہ ہو، بادشاہت کا معاملہ ہو، یا اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے گھروں کا معاملہ ہو، ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر سربراہی کا معاملہ ہو، یہ معاملات کیسے تبدیل ہو رہے ہیں. اچھے لوگ سماج سے غائب ہو رہے ہیں، شریف لوگ سماج سے غائب ہو رہے ہیں، سورجدار لوگ سماج سے غائب ہو رہے ہیں. اور کیسی دنیا بنائی جا رہی ہے، کیسا موسم بنایا جا رہا ہے، کیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے ایسے لوگوں کو سماج پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑھاوا دیا جا رہا ہے جو اوباش قسم کے، ناکارہ قسم کے لوگ. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی. کہا جب معاملہ نااہلوں کے حوالے
کہ اب قیامت ہی آنے والی ہے۔ قیامت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر فرمایا کہ قطع رحمی عام ہو جائے گی، لوگ رشتوں کو کاٹ دیں گے، اپنے باپ کو دور کر کے دوستوں کو قریب کر لے گا، اپنے رشتہ داروں کو دور کر کے کاٹ کر کے دوستوں کو قریب کر لے گا۔ آج آپ دیکھیے ہماری اور آپ کی محبتیں، ہماری اور آپ کی الفتیں، ہمارا اور آپ کا لگاؤ اپنے گھر سے، اپنے لوگوں سے، اپنے خون کے رشتوں سے، اپنی رشتہ داریوں سے کٹ کر کے دوسروں کے لیے کتنا زیادہ بڑھتا جا رہا، دوسروں کے لیے کتنا زیادہ بڑھتا جا رہا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی، یہ بھی قیامت کی نشانی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور تیسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ برائی عام ہو جائے گی، برائی عام ہو جائے گی، ان تشیع الفاحشہ، برائی بالکل عام ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فحشکاری، برائی، بے پردگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت سے پہلے دو قسم کے لوگ ظاہر ہوں گے۔ ایک ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو ناحق لوگوں کو گائے اور بیل کی طرح سے کوڑا ماریں گے، ستائیں گے، ماریں گے، ظلم۔ آپ دیکھیے کتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ جس کو تھوڑا پاور مل گیا، جس کو تھوڑی طاقت مل گئی، جو تھوڑا سا اپنی طاقت اور اپنی قوت میں آ گیا، وہ کمزوروں کو ستانا چاہتا۔ اور کہا نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں پیدا ہو جائیں گی جو بے پردہ ہوں گی، اگرچہ وہ کپڑا پہنی ہوں گی، اگرچہ وہ کپڑا پہنی ہوں گی۔ آپ دیکھیے یہ معاملہ کتنا سماج میں ظاہر ہو رہا، خود ہمارے اور آپ کے مسلم سماج کے اندر پیدا ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کی قلت ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ جنگیں عام ہو رہی ہیں، لڑائیاں عام ہو رہی ہیں، فسادات بڑھ رہے ہیں، خوریزی بڑھ رہی ہے۔ تو مرد قتل کر دیے جائیں گے، باقی بچیں گی عورتیں۔ حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے پیچھے ایک آدمی ہوگا، ایک ہی نگہبان ہوگا۔ اتنی زیادہ برائی عام ہو جائے گی۔ بعض روایتوں کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ فحشکاری اتنی بڑھ جائے گی کہ تم راستے پہ دیکھو گے کہ جانوروں کی طرح سے نعوذ باللہ لوگ بدکاریاں کرنے لگیں گے، اور شریف آدمی اس راستے کو چلتے ہوئے یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ آدمی کسی دیوار کے پیچھے چلے جاتا، کسی آڑ میں چلے جاتا، کسی اوٹ میں چلے جاتا۔ آپ دیکھیے، آپ چلے جائیے پارکوں میں، آپ چلے جائیے سمندر کے ساحلی پٹوں میں، آپ چلے جائیے چوپاٹیوں میں، آپ چلے جائیے اس طرح کی جگہوں میں، کیسی برائیاں عام ہو رہی ہیں، کیسی فحشکاریاں عام ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ قیامت کی نشانی، یہ قیامت کی نشانی۔ اور چوتھی نشانی ہے کہ فتنے ظاہر ہوں گے، چھوٹے چھوٹے فتنے، بڑے بڑے فتنے، جو انسان کی زندگی کو تباہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اتنے خطرناک فتنے ہوں گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہو کر کے بیدار ہوگا، اور اس فتنے کے چکر میں پڑ کر کے شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ فتنۃ عمیاء، اندھا فتنہ ہوگا، وہ لوگوں کو اس فتنے کے اندر گرفتار کر لے گا کہ ایک ایمان آدمی 12 گھنٹے میں اپنے ایمان کو نہیں بچا سکے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہو کر کے سوئے گا اور صبح کافر ہو کر کے بیدار ہوگا۔ اتنا فتنہ ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو فتنہ اس امت کے اندر رونما ہوا، قتل کا، خوریزی کا، ناحق خون بہانے کا، اس کا سلسلہ تو جاری ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَيَكْسُرُ الْحَرَجُ وَالْمَرَجُ، فتنے کے اس زمانے میں قتل و خوریزی بڑھ جائے گی، حرج اور مرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج اور مرج کیا؟ کہا القتل، القتل، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ بعض روایتوں کے اندر ایک قاتل کو پتا نہیں ہوگا کہ اس مقتول کو کیوں مارا، اور جو قتل کیا گیا ہے اس کو بیچارے کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار دیا گیا۔ آج آپ دیکھیے فسادات ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، ان جنگوں کے اندر ناحق لوگوں کا، معصوموں کا خون ان لوگوں کی بنسبت
آدمی کو مار دیا گیا، اسے پتا نہیں میرا کیا قصور ہے، بند دکان کے شٹر کو کھول کر کے آگ لگا دی گئی، اس کے مالک کو پتا نہیں کہ میری دکان کیوں جلا دی گئی، میری دکان کیوں جلا دی گئی، راستہ چلتے ہوئے ٹرین میں اٹیک کر دیا گیا، بیچارے کو معلوم نہیں کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، میرا کیا جرم ہے۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے خوریزی روئے زمین پر بڑھ رہی ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، اتیاچار بڑھ رہا ہے، پاپ بڑھ رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کال حرج والمرج قتل، اور خوریزی بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھیے ملک ملک سے لڑ رہے، ایٹمی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، اور نہ جانے کون کون سی جنگوں میں دنیا کو، ملکوں کو، وہاں کے معصوم لوگوں کو، نہتے لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، جن کو پتا نہیں ہے، جن کو پتا نہیں ہے کہ لڑائی کیا ہو رہی ہے، جن کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی شراب کیا ہے، جن کو پتا نہیں کہ ہمارے ملک کی سیاست کیا ہے، جن کو پتا نہیں کہ ہم کون سے دین کو ماننے والے ہیں، وہ اس کے شکار بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ فتنے عام ہو جائیں گے، اور یہ فتنہ ایسا ہوگا، اللہ کے نبی نے بتایا سنوات خداعات، کچھ ایسے سال آئیں گے جس میں مسلمانوں کو، لوگوں کو بہت دھوکہ حاصل ہوگا، بہت دھوکے کا سال ہوگا، ایمان گنوانے کا سال ہوگا، اور اپنے اسلام سے الحاد کی طرف بڑھنے کا سال ہوگا۔ آپ دیکھیے الحاد کا فتنہ کتنا بڑھ رہا، کتنا الحاد کا فتنہ بڑھ رہا ہے، موبائل پر چیٹنگ کے ذریعے سے، بے حیائی کے واسطے سے، کس طریقے سے عشق اور معاشقے کے چکر میں دھرم پریورتن کیے جا رہے ہیں، دین کو، مذہب کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، اور اللہ کے نبی نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، اور یہ دنیا کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ اسلام اس کائنات کا سچا مذہب ہے، قرآن اس دنیا کی آخری کتاب ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری پیغمبر اور آخری میسنجر ہیں، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کو پڑھیں، دنیا کے لوگوں کو چاہیے وہ قرآن کو پڑھیں، دنیا کے لوگوں کو چاہیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو، آپ کی سیرت کو پڑھیں، اور دنیا کے لوگوں سے زیادہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام سے قریب کر لیں، مسجدوں سے قریب کر لیں، قرآن سے قریب کر لیں، اللہ کے دین سے قریب کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان تمام نشانیوں سے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو محفوظ فرما، جو قیامت سے پہلے برائیوں کی شکل میں، جو قیامت سے پہلے عذاب کی شکل میں اس روئے زمین پر ظاہر ہونے والی، اللہ رب العالمین ایسے مرحلے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین آزمائشوں کے ان مرحلے میں جہاں اندھے فتنے رونما ہونے والے ہیں، ہمیں ایمان پر جمنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جان کی حفاظت فرما دے، ہمارے مال کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین معصوموں کی جان لینے والے لوگوں کو اس دنیا کے اندر کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دین کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما دے، دنیا کے فتنے سے محفوظ فرما دے، قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اسی نیکی کے اوپر قائم اور دائم فرما دے، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت